میرا نام حمزہ ہے۔ آپ کو میں ایسا سچ بتاتا ہوں جسے ہر نوجوان گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے۔ وہ قیامت جو ہر مرد کی جوانی پہ گزرتی ہے، وہ غلطی جو ہر ماں باپ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ میں وہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میٹرک میں تھا، نیا جوان ہو رہا تھا، دل میں ہزاروں حسرتیں جنم لینے لگی تھی۔ کچھ خواب جو کسی شہزادی کی دیکھنے لگا تھا۔ ابھی میری عمر 20 سال تھی۔ میٹرک کے امتحانات سے فراغ ہونے کے بعد میں گھر میں ہی تھا، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج۔ ابا چاہتے تھے میں انجینئر بن جاؤں پڑھ لکھ کر، لیکن میں مزید نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ ابا کے سامنے اب میں کیا بول سکتا تھا؟ ابا کو کہا بھی تھا، ابا جان میں نہیں پڑھنا چاہتا، بہتر ہے آپ مجھے کوئی ہنر سیکھنے دیں۔ لیکن ابا نے چند گالیاں دی، 1-2 تھپڑ مارے اور کہنے لگے، ہاں کان کھول کر سن لو، تم کو انجینئر بننا ہے ہر حال میں، سمجھے؟ میں چپ ہو گیا۔ جوانی کے دن تھے، جذبات مچلنے لگے۔ کسی فلم یا کسی گانے کی ویڈیو میں کسی ہیروئن کو ناچتے دیکھتا تو دل بے قابو سا ہونے لگتا، دھڑکنیں بے تحاشا دھڑکنے لگتی۔ ایک دن محلے کی ایک لڑکی جو میری ہم عمر تھی، جسے دیکھ کر میرے اندر کی محبت، میرے ارمان، عشق سب مہکنے لگتے۔ کئی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہ ہر بار مجھے اگنور کر کے گزر جاتی۔ یوں کہہ لیں مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی۔ ادھر ابا چاہتے تھے میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن جاؤں، یہاں میں کسی کی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں ان کے دروازے سے تھوڑا دور کھڑا رہتا۔ اس کے مسلسل اگنور کرنے پہ میرے جذبات مچلنے لگے۔ ایک دن وہ گلی سے گزر رہی تھی، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ڈر گئی، اس نے چلانا چاہا، لیکن میں نے اس سے پیار سے کہا، کیوں میری محبت کو نہیں سمجھتی ہو؟ بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو حمزہ۔ سخت لہجے میں بولنے لگی۔ میں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس لڑکی نے گھر جا کر اپنی ماں کو بتا دیا۔ رات کو اس لڑکی کے بابا ہمارے گھر آ گئے۔ میرے بابا سے سب کہہ دیا اور کہنے لگے، اپنے پتر کی شادی کروا دو، جوان ہو چکا ہے، آج میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، کل کو کیا جانے کیا کر جائے۔ بابا غصے سے چلا اٹھے۔ بابا نے اس دن مجھے بہت مارا تھا، اتنا مارا کہ میرے پورے جسم پہ زخموں کے نشان بن گئے۔ میں بابا سے کہنا چاہتا تھا، بابا جان مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے شادی کرنی ہے، لیکن کیسے کہتا؟ بابا تو مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے۔ خیر جوان تھا، جذبات تھے، کچھ ارمان تھے۔ ہر دن ہوس پرست ہوتا چلا گیا۔ ہر لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتا۔ میں خود پہ قابو کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لیے ناممکن سا تھا۔ میں نے ایک دن امی سے کہا، ماں جی خالہ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کروا دے، لیکن امی کہنے لگی، شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ تم کو شادی کرنی ہے، آنے دو تمہارے ابا کو، ذرا پہلے پڑھ لکھ لو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر کروا دیں گے شادی بھی، جا پڑھ جا کر۔ میں خود پہ قابو کی گرفت کھولنے لگا۔ ان دنوں میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی، یوں کہہ لیں ایک گندی عورت تھی۔ میری جوانی کے دن تھے، میں اس کے ساتھ رات بھر فون پہ محبت بھری باتیں کرتا، اس کے لیے شاپنگ کرتا، اسے گفٹ دیتا۔ امی ابا سے چھپ کر میں نے اپنی محبت کی الگ دنیا بسائی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر چکا تھا۔ میں کب چاہتا تھا ایسا گناہ کرنا، لیکن میں بہت مجبور ہو چکا تھا۔ 22 سال کی عمر میں یہ سچ ہے کہ انسان کو ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کے ساتھ میں 2 سال ریلیشن میں رہا، اس کے بعد پھر میں نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ دوستی میں رہا۔ میں خود بھی گناہ کرتا اور دوسروں کو بھی گناہ کا موقع دیتا۔ میں گندی فلمیں، ویڈیوز دیکھتا۔ میں خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگا۔ میں اس گناہ سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن کس شرط پہ؟ امی ابو تو مجھے کامیاب انسان دیکھنا چاہتے تھے۔ خیر میں انجینئر بن گیا۔ میں نے ایک دن ابا سے کہا، ابو جان آپ چاہتے تھے میں انجینئر بن جاؤں، میں بن گیا، اب میری شادی کروا دیں۔
लेकिन अब्बा मुस्कुरा कर बोले, शर्म कर शर्म, तेरा बड़ा भाई अभी तक कंवारा है, तुमको शादी की ज़्यादा जल्दी है। ये देख मकान गिर रहे हैं, टूटी हुई छत है, कहाँ रखेगा बीवी को, शरीक ताने मार मार कर जान ले लेंगे। अब पहले कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, अपना अलग से घर बना ले, फिर शादी कर लेना। आया बड़ा शादी करनी है। मैं चुप हो गया। मैं कैसे बताता अब्बा को मैं कितना मजबूर हो चुका हूँ, मैं किस कदर गुनाहों में डूब चुका हूँ, मैं किस कदर बेबस हो चुका हूँ। मैं ना चाहते हुए भी गुनाह करने लगा। मुझे हम सफ़र की ज़रूरत है, मैं गुनाहों से बचना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू को तो नया घर और रिश्तेदारों की बातों की फ़िक्र थी। खैर मैं नौकरी के लिए भटकने लगा। शहर मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। मैं शहर चला गया, नौकरी करने लगा। वक्त गुजरता गया, मैं शहर में एक कोठे पे जाने लगा। जब दिल मचलता, हवस के कुत्ते को किसी मजबूर औरत से बुझा लेता। मैं नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन मुझे एक नशा हो चुका था गुनाह करने का। मेरे सब जज्बात, सब मोहब्बतें, सारे अरमान आहिस्ता आहिस्ता धुआं होने लगे। मेरी हर ख्वाहिश खाक होने लगी। मैं नफसियाती सा होने लगा। अकेलापन और जिम्मेदारियों ने मुझे मिजाज को जला कर दिया। मैं रूखा सा मिजाज का हो गया। दुनियादारी समझने लगा था। वक्त गुजरने लगा। 10 साल गुजर गए। मैं 35 साल का हो चुका था। घर बन गया। मुझे नौकरी भी अच्छी मिल गई। मैं अच्छा खासा कमाने लगा। मेरे सर के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे। मैं घर आया। अब्बा कहने लगे, तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बाइखलाक है, खुश रहोगे उसके साथ। सच पूछो तो अब मेरा मन बदल चुका था। अब मुझे शादी जैसे नाम से नफ़रत हो चुकी थी। न चाहते हुए रस्म दुनिया मुझे शादी के बंधन में बांध दिया गया। मैं अब्बा की तरफ देख रहा था। अब क्या फ़ायदा अब्बा जान, अब मेरे ना वो जज्बात हैं, ना वो अरमान। अब मैं चाह कर भी इस सफ़र को निभा नहीं सकूँगा। पहली रात थी। वो लड़की शहज़ादी सी दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी ना थी। मैं पास जाकर बैठा। वो मुझसे बहुत से ख्वाब सजाए हुए थी। मैंने जिस्मों का सफ़र 10 साल किया था। कभी किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर, तो कभी किसी कोठे की रंडी से मैंने अपनी मोहब्बतें, अपने जज्बात, अपना एहसास सब कुछ खाक में मिला दिया था। मैं उसको इग्नोर करते हुए कहने लगा, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। मैं करवट बदल कर सो गया। वो रात भर जागती रही। मुझसे बातें करना चाहती थी, मुझसे मोहब्बत करना चाहती थी, कुछ दिल की बातें, कुछ धड़कन के एहसास। लेकिन मेरी बला से दिन गुजरने लगे। अब घर तो पक्का था, एसी वाला कमरा था, मेरे पास लाख रुपए महीना कमाने वाली नौकरी भी थी, लेकिन मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरे पास आना चाहती, लेकिन उसकी अदा मुझे फ़रेब लगती। उसके हर काम से मैं नुक्स निकालता। वो जैसे मुझे एक बोझ सी लगने लगी। वो मुझ में एक अच्छा हमसफ़र तलाश करना चाहती थी और मेरे दिल से मोहब्बत को धड़कता देखना चाहती थी। वो मेरे सीने से लगना चाहती थी। वो मेरा हाथ थाम कर जन्नत तक का सफ़र करना चाहती थी, लेकिन मैं अब ख़त्म हो चुका था। हर वक्त मैं उलझा उलझा सा रहता था। मेरी बीवी हवा मेरे करीब आती तो मैं उसे किसी न किसी बहाने से उसे दूर कर देता। वो मुझसे अपना हक मांगती, मोहब्बत की भीख मांगती मुझसे, लेकिन मैं भी क्या करता। आज से 10 साल पहले जब मैं अम्मी अब्बू से ऐसे ही भीख मांगता रहा तो उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाने और अच्छा घर, रिश्तेदारों की बातों की वजह से तनहा छोड़ दिया। 10 साल पहले मैं ये सब एहसास एक एक करके खोता रहा। मैं दिन रात तड़पता रहा, मैं चीखता चिल्लाता रहा। आज जब वक्त गुजर गया तो कैसे मैं मोहब्बत भरा सफ़र तय करूं? अब कैसे मैं वही एहसास, वही जज्बात लेकर आऊं? मैं अब नफसियाती हो चुका था। हर बात मुझे अब फ़रेब लगती है, हर बात मुझे झूठ लगती है। बीवी की मोहब्बत का, उसका फ़िक्र करना, उसका प्यार से मुझे आवाज़ देना, मुझे खाने का पूछना, हर अदा मुझे फ़रेब लगने लगी। मैं खड़ूस सा इंसान बन चुका था। अब मैं ख़त्म हो चुका था। हवा के साथ मैं बात बात पर झगड़ा करने लगा। वो जितना निभाना चाहती थी मैं उसे उतना जलील करता। एक रात वो मेरे पास आई। मैं सो रहा था,
میرے قدموں کو پکڑ لیا۔ وہ جیسے تھک چکی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ حمزہ، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ میں نے کیا غلطی کر دی ہے؟ میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو پسند آ جاؤں؟ میں پڑھی لکھی ہوں، میں نوجوان ہوں، میں وفادار ہوں، پاک دامن ہوں۔ حمزہ، میری جان بتاؤ نا، کیا کمی ہے مجھ میں جو آپ مجھے اتنا درد دیتے ہو؟ شادی کو 1 سال گزر گیا ہے، کبھی ایک بار بھی آپ نے محبت سے بات نہیں کی۔ حمزہ، کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کا واسطہ دینے لگی، لیکن کمبخت مجھے اس کا رونا بھی فریب لگنے لگا۔ میں چپ ہو گیا۔ میں کیسے بتاتا؟ مجھ میں اب ایسے کوئی جذبات باقی نہیں رہے۔ میرا اگنور کرنا اسے اذیت دینے لگا۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ایک دن ہماری طلاق کی وجہ بن گئے۔ میں نے ہوا کو طلاق دے دی۔ میرے ابا مجھے گالیاں دینے لگے۔ بے حس انسان ہو، کسی کی بیٹی کی آ لگے گی۔ میں بابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بابا بس کر دیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے اس حالات کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ بھی مرد ہیں، آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا، محسوس کرنا چاہیے تھا۔ مجھے جب ہم سفر کی ضرورت تھی تب آپ نے مکان پکے کروانے میں لگا دیے، مجھے پیروں پہ کھڑا ہونے کا کہتے رہے۔ اب میں کامیاب ہو چکا ہوں، لیکن خود سے ہار گیا ہوں۔ جب میرے سر کے بال سفید ہو گئے تب آپ کو میری شادی کا خیال آیا۔ اب آپ جانتے بھی ہیں میں کتنے گناہوں کا سفر نہ چاہتے ہوئے صرف آپ کی وجہ سے کر گزرا ہوں۔ میرا گھر ٹوٹ گیا، سب مجھے پاگل، نفسیاتی کہنے لگے۔ اپنے اندر یا اپنے ارد گرد دیکھو، مجھ سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ خدارا سب ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنے بچوں کی شادی وقت پر کروا دے، ورنہ گناہ بھی کیے جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ بھی ہوں گے، شادی کے بعد جھگڑے بھی ہوں گے، گھر بھی اجڑیں گے، کسی کی بے گناہ بیٹی کے دامن پہ طلاق کا داغ بھی لگے گا۔ پیروں پہ کھڑا ہونا، گھر بنانا، اچھی نوکری، انجینئر، ڈاکٹر، سب کچھ وقت کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں، اللہ گواہ ہے، مجھ سے مرد ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے۔ میں آج ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہوں، کھڑوس، پاگل، بد اخلاق۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی شادی وقت پر کریں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔ شکریہ۔